اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ پیچھے ہو گئے اس علم کے پیچھے پڑ گئے کہ جو تلاوت کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، ان کی بادشاہت کے وقت۔ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، در حقیقت شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ در پہ ہو گئے، پیچھے ہو گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جن دونوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وما یعلمانی، وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ پہلے وہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، فلا تکفر، تو تم کافر مت بن جانا۔ فیتعلمون، پس وہ لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، وہ جادو، وہ علم کہ جس کے ذریعے وہ تفریق کر ڈرتے، جدائی ڈال دیتے، بہ بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ، اور حالانکہ وہ نقصان نہیں کر سکتے تھے اس کے ذریعے، من احد، کسی کا بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور وہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں کہ ما یضرہم، جو نقصان کرے گی ان کا، ولا ینفعہم، اور فائدہ نہیں کرے گی ان کو، نقصان ہی دے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق یہ لوگ جان چکے ہیں یہ بات، کہ لمن اشتراہ، جس نے اس کو اختیار کیا جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس کی سمجھ ہوتی، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ، آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، تو لَمَثُوبَةٌ، تو وہ اس کا بدلہ پاتے، اس کا ثواب پاتے، من عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں بہت بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے سنا، ترجمہ سماعت فرمایا۔ آج ان آیات کا چوتھا درس ہے جو آج کے دن بیان کیا جائے گا، 3 درس پیچھے گزر چکے ہیں۔ آج کے درس میں کہ ہاروت اور ماروت کا قصہ کیا ہے، احادیث میں کیا بیان ہوا ہے۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، جب ان کا زمانہ تھا تو اولاد آدم کے جو گناہ تھے وہ انبار کے انبار اور دفتر کے دفتر آسمان پر جانے لگے۔ یہ جو ہمارے ثواب، نیکی یا گناہ ہوتا ہے، یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ صبح کے فرشتے جو آتے ہیں وہ آ کر جو ہے شام تک ہمارے دونوں کندھوں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے سامنے اس پورے دفتر کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر شام کے فرشتے رات کے گناہوں کو، رات کی نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چیزیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گناہ کے گناہ، ان کے دفتر جو ہیں وہ اوپر جانے لگے، تو فرشتوں نے اس کو حقارت سے دیکھا اور طعن والے الفاظ کہے کہ یہ کیسے بندے ہیں، یہ کیسی مخلوق ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے انسان کے اندر 2 قوتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ایک قوت غضبیہ ہے، ایک قوت شہویہ ہے۔ قوت غضبیہ کی وجہ سے اس کو غصہ آتا ہے، قوت شہویہ کی وجہ سے شہوت بھی رکھتا ہے، اس لیے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم میں بھی یہی قوتیں ہوتی، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ، تو تم بھی جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ نے جب فرشتوں کو یہ کہا تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہم ہرگز آپ کی نافرمانی نہ کرتے، ہم سے کبھی بھی گناہ نہ ہوتا۔ تو چونکہ فرشتے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ نور سے پیدا کیے ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے گناہ اور ظلمات اور اندھیروں کا یہ مادہ ہی نہیں رکھا، اور ان کے اندر شہوت ہے ہی نہیں، غضب ہے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جیسا حکم ہوتا ہے ویسے وہ اس حکم کو کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہ بات پختہ لگی
کہ ہم اگر ایسی جگہ ہوتے تو ہم سے کبھی بھی گناہ نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا تم اپنے فرشتوں میں سے 2 فرشتوں کا انتخاب کرو کہ جن کو میں زمین پر بھیجوں گا اور وہ وہاں جا کر جو ہے رہیں گے، اور ان میں یہ دونوں قوتیں شہوت کی اور غضبیہ قوت میں پیدا کروں۔ تو فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب فرمایا۔ یہ 2 فرشتے تھے اور یہ دونوں کمال عبادت میں مشہور تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ تو ان کو انہوں نے منتخب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر یہ دونوں قوتیں رکھ دیں، قوت شہویہ بھی غضبیہ بھی، اور اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں زمین پر اتر جاؤ اور لوگوں کے مقدمات کے فیصلے عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ زمین پہ جاؤ، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، ان کے فیصلے کرو۔ لیکن اللہ نے کہا کہ 4 چیزوں سے تم نے خوب بچنا ہے۔ ویسے تو ہر گناہ سے بچنا ہے، لیکن 4 گناہوں سے: ایک شرک نہیں کرنا، دوسرا کسی کا ناحق خون نہیں کرنا، خون ناحق سے بچنا ہے، تیسرا زنا سے بچنا ہے، چوتھا شراب پینے سے بچنا ہے۔ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اتر آئے اور وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کام میں مصروف رہتے، اپنا فیصلہ کرتے، قضا جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا عہدہ، تو وہ قاضی تھے، وہ فیصلہ کرتے رہتے۔ اور جب شام ہوتی تو ان کو اسم اعظم پتا تھا، اس اسم اعظم کے ذریعے وہ پڑھتے اور آسمان پر چلے جاتے۔ اب 1 مہینہ تقریباً اسی طرح گزر گیا۔ اچانک جو ہے وہ اللہ کا ایک امتحان آیا کہ ایک عورت جس کا نام زہرہ تھا اور وہ حسن و جمال میں مشہور تھی، اس کا مقدمہ ان کے دربار میں پیش آیا۔ تو جب یہ عورت ان کے سامنے آئی تو اس کے حسن اور جمال کو دیکھتے ہی یہ فریفتہ ہو گئے اس پر اور اس کو پھسلانا شروع کر دیا۔ تو اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں، میں آپ سے کچھ چیزیں چاہتی ہوں، اگر یہ کام کرو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے میں اپنے اوپر تمہیں اختیار نہیں دیتی۔ کہ 1 نمبر کہ تم بت پرستی اختیار کرو، بتوں کی پوجا کرنی ہوگی، اور میرے خاوند کو قتل کرنا ہوگا، میں شادی شدہ ہوں، میرے خاوند کو قتل کرو، اور شراب پیو گے تو اس کے بعد میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں۔ اب ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک تو ہم نے کرنا نہیں ہے، اور قتل جو ہے یہ بھی گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے شراب پینا ان کے مقابلے میں یہ کم گناہ ہے، تو چلو شراب پی لیتے ہیں۔ تو اس نے ایک اور شرط رکھی کہ وہ اسم اعظم جس کے ذریعے تم جو ہے شام کو چلے جاتے ہو، وہ اسم اعظم مجھے بتاؤ۔ انہوں نے اس کو اسم اعظم بتایا اور اس عورت نے ان کو شراب پلا دی۔ جب شراب کے نشہ ہوا تو نشے کے اندر اس نے اپنے خاوند کو بھی قتل کروا دیا، اور پھر اسی نشے کے اندر بت کو سجدہ بھی کروا دیا، اور پھر جو ہے وہ زنا بھی ان سے ہو گیا۔ اب شراب کو اسی لیے حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی سب خباثتوں کی ماں ہے، سب گناہوں کی جڑ ہے۔ کیونکہ جب شراب پیتا ہے تو گالی بکتا ہے، شراب پیتا ہے تو جھگڑا کرے گا، شراب پیے گا تو اس میں قتل بھی کر سکتا ہے، شراب کے اندر ہر گناہ جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو ہلکا سمجھا اور قتل اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، حالانکہ جب شراب پی لی تو شراب کے نشے میں یہ سارے گناہ کر بیٹھے۔ اب اس عورت نے اسم اعظم پڑھا اور وہ آسمان پر چلی گئی۔ اب اس کی روح کو جو ہے زہرہ ستارہ جو ہے اس ستارے کی روح سے ملا دیا گیا۔ اب ادھر جو ہے فرشتوں کو جب ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول گئے، اس لیے آسمان پر نہیں جا سکے۔ جب ہوش آئی تو انتہائی نادم، انتہائی شرمندہ ہوئے، اور اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی اور استغفار کیا۔ اب اللہ نے کہا کہ عذاب تو آپ کو لازمی ہوگا، لیکن یہ تخفیف کرتا ہوں کہ تم کو اختیار دیتا ہوں کہ تم دنیا کا عذاب قبول کر لو یا آخرت کا عذاب قبول کر لو، تمہیں اختیار ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آخرت کا عذاب تو ختم ہونے والا نہیں ہے، دنیا آخر کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے ہم دنیا کا عذاب جو ہے اس کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دیتے ہیں، آپ ہمیں دنیا میں عذاب دے دیں۔ تو اب ان دونوں کو اللہ کے حکم سے بابل کا ایک کنواں تھا، اس میں الٹا لٹکا دیا گیا اور قیامت تک وہ اس میں لٹکتے رہیں گے۔ اب جو کوئی بھی ان کے پاس وہاں جاتا ہے جادو سیکھنے کے لیے، وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو
ہم تمہارے لیے آزمائش تھے، ہمیں اللہ نے آزمائش بنا کے بھیجا، تم ہماری وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے یہ کام نہ کرو۔ اور لیکن جب وہ آدمی اصرار کرتا ان سے تو وہ اس کو سکھا دیتے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو ہاروت اور ماروت کا جو قصہ احادیث میں بھی آیا ہے۔ اب یہاں علماء کے دو فریق ہو گئے، ایک نے کہا کہ یہ قصہ من گڑت ہے، تو یہود نے اس کو بنایا ہے، لیکن دوسرے فریق نے یہ بات کہی ہے کہ اس قصے کے بارے میں روایات مرفوعہ میں بھی آیا ہے اور آثار صحابہ میں بھی کثرت کے ساتھ آیا ہے، اس لیے یہ قصہ جو ہے اس کا انکار ناممکن ہے۔ تو قصہ بہرحال یہ ہوا ہے، ہاں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی ہو، لیکن واقعہ یہ ضرور ہوا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے ہاروت ماروت کا نام لے کے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو آزمائش بنایا، تو اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ قصہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ قصہ میں نے کہا تھا کہ میں بیان کروں گا، اور اس میں یہاں ایک جگہ شبہ بھی ہے کہ سحر اور جادو جو ہے یہ کفر اور حرام ہے، پھر کفر اور حرام چیز کو سکھلایا کیوں گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی، جو کافر یا جو غلط لوگ جادو کرتے ہیں تو اس جادو کے توڑ کے لیے اس کا جاننا اور جو ہے ضرورت کے درجے میں اس کا سیکھنا اور استعمال کرنا یہ شریعت میں جائز ہے کہ اگر کسی کو جادو ہو گیا ہو تو اس کا توڑ سیکھا جائے۔ تو بشرطے کہ کسی پر جادو کرنے کا عمل کرنا جو ہے اس کی مخالفت بھی ساتھ ساتھ ہو کہ بھئی کسی پر جادو نہ کیا جائے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ فقہا نے تمام کفریہ کلمات کو ایک جگہ جمع کیا ہے تاکہ ان سے بچا جائے۔ اب کوئی ان کلمات کو سیکھ کر کفر میں مبتلا ہو جائے تو یہ پھر علماء کا قصور تو نہیں، وہ تو انہوں نے بچنے کے لیے کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں ان سے بچا جائے۔ جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کہا، انہوں نے جو ہے شادی کی اور غمی کی جو ہے رسمیں اور بدعات جمع کی کہ یہ بدعتیں فلاں 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 علاقوں میں پائی جاتی ہیں، ساری بدعتیں لکھ دی۔ ایک آدمی نے خط لکھا کہ حضرت پہلے تو جو ہے ہم بدعات جو کرتے تھے رسومات شادی کی تو اس میں کوئی چیزیں رہ جاتی تھیں، اب آپ نے تفصیل سے لکھ دی ہیں، اب ہم تفصیل سے کرا کریں۔ اب جو ہے انہوں نے اس کے لیے تو نہیں لکھی، انہوں نے لکھی تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں، یہ ساری کی ساری رسمیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہیں۔ تو لیکن جو ہے اب لوگ اگر غلط استعمال کریں تو اس میں علماء کا قصور نہیں۔ تو اور دوسرا اشکال یہاں علماء نے کہ جادو کی تعلیم فرشتوں کو کیوں نازل کیا گیا، انبیاء سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کا جواب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انبیاء صرف ہدایت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نبی سے جو ہے جادو کی تعلیم کروائی جاتی اور کوئی آدمی گمراہ ہو جاتا، بچنے کے بجائے گمراہ ہو جاتا، تو بظاہر گمراہی کا سبب جو ہے وہ نبی بن جاتا، کہتے کہ نبی نے سکھایا ہے تو اس وجہ سے یہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ کو یہ گوارا بھی نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تشریح اور تکوینی دونوں کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی تو صرف تشریح کام کے لیے ہوتا ہے، تکوینی کام نبی کے ذمے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تشریح کام یعنی جو شریعت کا کام ہے وہ نبی کرتا ہے۔ تکوین جو پورے مضافات میں ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کس کو جو ہے چھوڑنا ہے، کہاں حادثہ کرنا ہے، کہاں حادثے سے بچانا ہے، یہ اللہ کا کام، یہ تکوین ہے، یہ تکوینی امور ہیں اور یہ کن فیکون سے ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتے ہیں، رکنا ہو تو روک دیتے ہیں۔ تو ان کاموں کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تکوینی کاموں کے لیے۔ تو اور اسی لیے جہاں جو ہے فرشتے مسلمانوں کو روزی پہنچاتے ہیں وہاں کافروں کو بھی روزی پہنچاتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کے جو ہے وہ ملکوں میں بارشیں برساتے ہیں تو وہاں فرشتے جو ہیں وہ کافروں کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ تکوین کے کام ہے۔ اللہ نے اس کارخانے کو چلانا ہے، یہاں تو اللہ نے فیصلہ نہیں کرنا کافر اور مسلمان کا، وہ تو فیصلے کا ایک دن آئے گا جس میں فیصلہ ہوگا۔ یہاں اس دنیا کو چلانا ہے، اس لیے اس تکوینی کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اب اگر جو ہے فرشتے جو ہے یہ کام سکھلا رہے ہیں، آپ کو اس سے گمراہ ہو جاتا ہے تو فرشتے کی اعانت بھی نہیں ہے، فرشتے کی توہین نہیں ہے، اس کو ایک کام پر لگایا گیا، اس نے وہ کام اللہ کے حکم سے کر دیا۔ لیکن نبی اگر یہ کام کرتا تو نبی کی توہین ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے یا نبی نے یہ کام سکھلایا ہے جس کی وجہ سے فلاں بندہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جو ہے فرشتے جو ہیں ان کو یہ بہت سے کام جو ہے یہ آگے آئے گا، اللہ نے ان سے عجیب عجیب کام لیے ہیں اور انہی کاموں کے لیے جو ہے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اب جیسے فرعون تھا، فرعون کو دریا میں اتارنے کے لیے جو ہے جبرائیل علیہ السلام اس کے گھوڑے کے سامنے اپنی گھوڑی لے کے آئے، تو یہ کام جو ہے فرشتے نے کیا۔ اب فرشتے کے اوپر تو جو ہے اس طرح توہین نہیں آئے گی۔ اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جو فرشتوں سے لیے گئے۔
اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ سحر اور جادو جو ہے اس میں چونکہ شیاطین کو راضی کیا جاتا ہے، اور شیاطین جو ہے راضی ہوتے ہی اس وقت ہے کہ جب تک وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی عداوت میں نہ آئے، مخالفت میں نہ آئے، قرآن و حدیث کی مخالفت نہ کرے اور بار بار نہ کرے۔ اس لیے وہ اپنی دوستی پر، اپنی رضامندی پر اسی وقت شرط پر آتے ہیں کہ آدمی انتہائی گندگی میں اپنے آپ کو گزارے، یہاں تک کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے، یا ایمان سلب نہ ہو تو کم از کم وہ فسق اور فجور کا عادی ہو جائے، ان کے اندر مبتلا ہو جائے اور گندا رہے، نجس رہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور پھر اگر جادو کے ذریعے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا جائے یا اس کو قتل کیا جائے یا اس طرح کے معاملات ہوں تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو یعنی گناہ پر گناہ۔ تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں جس کو سحر کہا گیا تو وہ سحر جو ہے، ہر جادو جو ہے وہ کفر نہیں ہوتا، جادو کی ساری اقسام کفر نہیں ہے، صرف وہ سحر کفر ہے جس میں کم از کم بندہ جو ہے کفر اعتقادی میں یا کفر عملی میں جو ہے شمار ہو جائے اور اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو اب سحر جو ہے اس میں شیاطین سے جن جادوؤں میں شیاطین سے استغاثہ کیا جاتا ہے، ان سے استمداد کی جاتی ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، یا کواکب ہیں، نجوم ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کی تاثیر کو مستقل مانتے ہوئے ان کی پوجا کی جاتی ہے، تو یہ سب کا سب جو ہے یہ کفر بنے گا۔ اب یہاں چند مسائل ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ مسئلہ نمبر 1 کہ جب یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ سحر جو ہے کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں ہوتا، تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہو گیا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے، ان کے جادو کے توڑ کے لیے بقدر ضرور سیکھا جائے، ضرورت کے درجے میں سیکھا جائے، تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو ایک درجہ۔ دوسرا، جو تعویذ اور گنڈے وغیرہ کیے جاتے ہیں، جو عامل کرتے ہیں، ان میں بھی اگر جنات اور شیاطین سے استمداد کی جائے تو وہ سحر کے ہی حکم میں اور حرام ہے۔ اور اگر الفاظ ان میں مشتبہ ہوں کہ معنی معلوم نہ ہو، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو، استمداد نہ نظر آ رہی ہو لیکن احتمال ہو، تو وہ کلمات بھی حرام ہیں، وہ جادو ٹونا بھی حرام ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں جو سحر بابل تھا، جو یہ بابل کے جو فرشتوں نے سکھلایا، یہ جو جادو تھا، اس کے علاوہ باقی جو قسمیں سحر کی ہیں ان میں بھی اگر کفر اور شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ خالی مباح اور جائز کاموں سے، جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ فقہا کہتے ہیں اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جائز مقصد کے لیے اگر کوئی آدمی استعمال کرنا چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح ڈالنے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، اگر ان کی محبت ڈالنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے کہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگیں، اگر بیٹا نافرمان ہو گیا ہے تو اس کی نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ اپنے والدین کا حکم مانے، اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو یہ عمل بھی جائز ہے۔ تو یعنی اگر جائز امور کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، جائز امور کے لیے کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے جائز ہے۔ اور فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے کلمات بھی استعمال کیے جائیں مگر ناجائز مقصد کے لیے کیے جائیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی باقی جو الفاظ ہیں وہ تو دور کی بات ہے، قرآن و حدیث کے الفاظ کے ذریعے بھی کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ لکھا جائے یا کوئی وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وہ وظیفہ اسماء الہیہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نام ہی کیوں نہ ہو، یا آیات قرآنیہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ حرام ہے کیونکہ مقصد ناجائز۔ تو جب قرآن کی آیات کے ذریعے، اللہ کے ناموں کے ذریعے ہم کوئی ایسا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، تو پھر جو ہے ناجائز تو بالکل ناجائز ہے، وہ تو حرام کے اعلیٰ درجے کا حرام ہے۔ تو اس لیے یہ چند چیزیں تھی جن کا جو ہے تذکرہ ضروری تھا ان آیات کے تحت، وہ آج کے درس تک ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے جو علماء عامل بنتے ہیں یعنی ساتھ عمل کرتے ہیں تو وہ اکثر اس میں صاف ستھرے رہتے ہیں اور جو ہے وظائف کرتے ہیں
اور مخصوص جو ہے ان کا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا توڑ بھی کرتے ہیں. لیکن جو فلاں کہتے ہیں جی بنگالی ہے یا فلاں ہے کوئی عیسائی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہر وہ عمل کرتے ہیں. چونکہ بعض جو مسلمان نہیں ہوتے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، وہ تو جنات کو بلاتے ہیں اور جنات کی پوجا بھی کرتے ہیں. لیکن جو مسلمان اس میں شریک ہوگا تو یاد رکھیں یہ مسائل بیان ہو چکے ہیں کہ اگر وہ جو ہے ان میں شیاطین سے مدد مانگے گا اور استمداد کرے گا یا یہ سارے شرکیہ کام یا کفریہ کام کرے گا یا ایسے منتر پڑے گا کہ جس میں شرک اور کفر ہوگا تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، وہ ایمان سے نکل جائے گا. اس لیے جو کہتے ہیں کہ جادوگر کافر ہوتا ہے، تو جادوگر کا جو جادو ہے اس کو ثابت کرنا، اگر اسلامی حکومت موجود ہو، اگر اس کا جو ہے یہ کفریہ کلمات کے ذریعے جادو ثابت ہو جائے تو شرعی طور پر اسلامی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اسلامی حکومت اس کو قتل کر دے گی کہ ایسے لوگوں سے دنیا کو پاک کیا جائے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے. یا اللہ درگزر فرمائی. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائی. یا اللہ اپنا رحم کرم فضل والا معاملہ فرمائی. یا اللہ اپنے غضب غصے انتقام نفرت سے ہمیں محفوظ فرمائی. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائی. یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، یا اللہ علماء اکرام ان کی محبت نصیب فرمائی. ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائی. یا اللہ جو بیماریاں نافرمانیاں یہودیوں میں تھیں آپ ان کو بیان فرما رہے ہیں. یا اللہ ان نافرمانیوں سے، ان لغزشوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ایمان کے درجات نصیب فرما. یا اللہ ہر روز درجات میں اضافہ فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، خیر والی زندگی نصیب فرمائی. یا اللہ جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائی. یا اللہ ہر طرح کے شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، بخیلوں کے بخل سے، یا اللہ جادو ٹونا کرنے والوں کے جادو ٹونے سے، یا اللہ نظر بد والوں کے نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما. ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ فرما. ہمارے مال اموال کو محفوظ فرما. ہمارے مویشیوں کو محفوظ فرما. ہمارے گھروں تجارتوں کو محفوظ فرما. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.